شیخ فرمائیے گا کہ والدین کی نافرمانی کے بعد اگر کوئی توبہ کرے تو والدین کا حق معاف ہو جائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والدین کی نافرمانی کرنے کے بعد جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ ان کی زندگی میں ان سے معافی مانگے، جی، وہ معاف کر دیں تو یہ خوش نصیبی ہوگی اس شخص کی۔ ان سے معافی مانگے، ان سے معافی مانگیں اور وہ معاف کر دیں۔ اچھا، یہ بھی لازمی ہے؟ یہ بھی لازمی ہے۔ اگر وہ معافی نہ کریں، اتنا غصہ ہے ان کو، اللہ، اس کی نافرمانی اس درجے کی ہو کہ وہ معاف کرنے پر راضی نہ ہوں ہاں بالکل، اور اسی ناراضگی میں دنیا سے چلے جائیں، انا للہ، تو پھر یہ بد نصیبی کی انتہا ہے۔ اور اگر وہ معاف کر دیں تو یہ خوش نصیب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسے۔ اور اگر وہ یہ اس کی معافی مانگنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، جی، پھر اب یہ کیا کرے؟ ہاں یہ بھی ہے۔ پھر مسئلہ ہے۔ حقوق العباد تو معاف نہیں ہونے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتدرون من المفلس من امتی، میرے امتیوں میں سے مفلس کون ہوگا؟ قلاش، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ ہاں، آج کے دور میں یورو کہہ لیں، پاؤنڈ کہہ لیں، ڈالر کہہ لیں، نہیں، پاکستانی کرنسی۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت والے دن ڈیروں کے حساب سے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، بہت کچھ لے کر آئے گا، اللہ، لیکن کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا خون بہا دیا ہے، کسی کو اذیت دی ہے، تو یہ سارے حقوق العباد والے لائن میں جب لگ جائیں گے کہ ہمیں اللہ دے، بدلہ لے کر دیا جائے، تو بدلے کی صورت کیا ہوگی؟ یا ان سے معافی لے لے، ہاں اس وقت معافی لے لیں، یا پھر جو وہاں پر کرنٹ رائج کرنسی ہوگی، نیکیاں ہی ہوں گی، وہ دے۔ اللہ، اب وہ کرنٹ نیکیاں ہی دے گا کیونکہ وہ صلح پر راضی نہیں ہو رہے، ایسے ہی۔ تو دیتے دیتے اس کے سارے وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرشتے رپورٹ کریں گے اللہ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، تو فرمایا جائے گا ان سائلین کے گناہ لے کر اس پر ڈال دو، انا للہ، اب وہ اس گناہوں کی وجہ سے جہنم رسید ہو جائے گا۔ تو اب یہ بیٹا جو پچھتا رہا ہے نا، ہاں جی، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، حل دو کام کرنے چاہیے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بیٹا اسی طرح آیا، اللہ کے نبی مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے۔ جی، آپ نے فرمایا کیا والدہ زندہ ہے؟ کہنے لگے نہیں جی، والدہ تو وفات پا چکی ہے۔ آپ نے فرمایا خالہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں خالہ ہے۔ فرمایا فبرھا، جاؤ اس خالہ کے خدمت کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، تو اب اس بھائی کو چاہیے کہ اگر والدہ کی بہن خالہ موجود ہے یا نانی جان موجود ہیں، ہاں جی، ان کی خدمت کرے۔ ٹھیک ہے، والد کے والد صاحب دادا جی موجود ہیں یا کوئی تایا جی موجود ہیں، چچا موجود ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کرے۔